السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون سبجیکٹ فزکس میں آج کلاس 10 کا لیکچر نمبر 25 سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ تو ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جو کسی ڈسٹنکٹ آبجیکٹ کو میگنیفائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ایسے ڈسٹنکٹ آبجیکٹ جو کہ ہمارے نظر کے حدود سے بہت زیادہ ہوں، جیسے ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہیں، پلانٹ ہیں، اسٹارز ہیں، ایسٹریوڈ، میٹیارز وغیرہ، تو ان کو جو ہے واضح دیکھنے کے لیے ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو روئے ہلال کمیٹی والے ہیں وہ اپنے ساتھ اسی طرح ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ دیکھ کر چاند کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پہلی رات کا چاند ہے یا دوسری رات کا چاند ہے۔ تو مائکروسکوپ کی طرح ٹیلیسکوپ بھی دو لینزز پر مشتمل ہوتا ہے، آبجیکٹیو لینز اور آئی پیس لینز، لیکن مائکروسکوپ کے برخلاف اس میں جو آبجیکٹیو لینز ہوگا، جو آبجیکٹ کے قریب ہوگا، وہ لارجر فوکل لینتھ والا، جبکہ آئی پیس کا جو لینز ہوگا وہ اسمالر فوکل لینتھ والا ہوگا۔ تو چونکہ آبجیکٹ ہم سے جو ہے وہ بہت دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر ہم اس کو نیکڈ آئی سے دیکھیں گے تو اس کا جو اینگل آف جو ہے ویژول اینگل جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آبجیکٹ ہمارے نظر کے اندر نہیں آتا۔ جو چیزیں دور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اینگل چھوٹا بنتا ہے، جس کو ویژول اینگل کہتے ہیں، اور جو چیزیں قریب ہوتی ہیں لیکن وہ خود اتنی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کا جو اینگل بنتا ہے ویژول اینگل وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں دوری کی وجہ سے نظر نہیں آتی، وجہ اس کی ہے کہ اینگل ویژول اینگل جو ہے ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ چھوٹا پن کی وجہ سے نظر نہیں آتی، قریب ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی جو ویژول اینگل ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ویژول اینگل کیا ہے یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، میں اس کی جو آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا یہ ویژول اینگل ہے کہ کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے جو آپ اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آبجیکٹ آپ کے لیے پرپینڈیکولر، اور اس سے جو فاصلہ ہے وہ آپ کے لیے بیس، تو ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن جاتا ہے۔ تو اس آبجیکٹ کے سامنے والا جو اینگل ہے تھیٹا، یہ کہلائے گا ویژول اینگل۔ جب آپ کسی آبجیکٹ کو بغیر کسی لینس کے یا کسی ٹیلیسکوپ کے دیکھیں گے تو یہ کہلائے گا ویژول اینگل۔ تو یہ ویژول اینگل جب چیز قریب ہوگی لیکن چھوٹی ہوگی، اس وجہ سے بھی آپ اگرچہ آبجیکٹ یہ جو بیس ہیں وہ آپ کا کم ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو پرپینڈیکولر آبجیکٹ ہے وہ بھی چھوٹا ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کا جو ریشو ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ اینگل اس کا بہت چھوٹا بنتا ہے، اس وجہ سے وہ چیز یا چھوٹی نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی۔ اور اگر یہ چیز بڑی ہے لیکن آپ سے ہے دور، تو جتنا وہ دور ہوگی اتنا بیس بھی زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ اینگل ویژول اینگل جو ہے وہ کم بنے گا، اور اس وجہ سے وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ جناب ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ میں جو ویژول اینگل ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ چیز بہت دور ہوتی ہیں۔ تو اب دو لینزز ہیں اور دونوں کا جو اینگولر سائز ہے کسی آبجیکٹ کا، وہ ہم اس طرح لیں گے کہ فرسٹ آف آل جو ہے ہم آبجیکٹیو لینس کا لیں گے جو کہ آبجیکٹ کی طرف ہوگا۔ تو اس کا اینگولر سائز تھیٹا از اکول ٹو ایچ آئی ڈیوائڈ بائی ایف او۔ ایچ آئی ہائٹ آف دا آبجیکٹ ہیں جو کہ بہت دور ہیں، اور ایف او فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹیو لینس ہیں۔ تو یہ فرسٹ، تو یہاں پر ایچ آئی سے مراد ہائٹ آف دا فرسٹ امیج ہیں، اور ایف او جو ہیں فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹیو لینس ہیں۔ تو مائنس سائن یہ شو کر رہا ہے کہ جو آبجیکٹ کا امیج بنے گا وہ انورٹڈ، ریئل اور اسمالر بنے گا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آبجیکٹ جب پرنسپل فوکس سے دور، سینٹر آف کرویچر سے بھی دور ہوگا تو اس کا جو امیج بنے گا وہ اسمالر، انورٹڈ اور ریئل ہوگا۔
تو چونکہ آبجیکٹ انفائنائٹ ڈسٹنس پر ہیں، انفائنائٹ ڈسٹنس پر ہونے کی وجہ سے جب پیرل ریز آف لائٹ آتی ہیں تو وہ اس آبجیکٹیو لینس سے ریفریکٹ ہو کر پرنسپل فوکس کے اوپر جو ہے وہ میٹ کر جاتی ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ ریز پیرل آ رہی ہیں تو یہ نمبر ایک یہ تو اس کو تو پرنسپل فوکس یعنی پرنسپل ایکسس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، تو یہ پرنسپل ایکسس کے نیچے کیوں فوکس ہو رہی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب پیرل ریز پرنسپل ایکسس کے پیرل آتی ہیں تو اس وقت وہ پرنسپل ایکسس کے پرنسپل فوکس کے اوپر فوکس ہوگی، لیکن جب یہ ریفلیکٹنگ ریز پرنسپل ایکسس کے پیرل نہیں آ رہی تو وہ جس انداز سے آ رہی ہیں اسی جگہ پر یہ فوکس ہوگی، چونکہ یہاں پر اوپر سے آ رہی ہیں لہذا وہ پرنسپل ایکس کے نیچے فوکس ہو رہی ہے، اور اگر وہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہوتی اور پرنسپل ایکس کے پیرل نہ ہو تو یہ پرنسپل ایکس کے اوپر ہی فوکس ہوتی، وہاں پر آبجیکٹ کا امیج بن جاتا۔ تو یہاں پر یہ آبجیکٹ کا امیج جو بن گیا ہے یہ اسمالر، انورٹڈ اور ریئل ہیں، اور یہ تقریباً پرنسپل فوکس آف دا آبجیکٹیو لینس کے اوپر یا اس کے بالکل قریب اسمالر اور انورٹڈ بنے گا۔ پھر جب ہم اس کو آئی پیس لینس سے دیکھیں گے تو آئی پیس کا فوکل لینتھ چونکہ کم ہوتا ہے لہذا آئی پیس کے فوکل لینتھ کے اندر اس آبجیکٹ کا امیج بن جاتا ہے، لہذا یہ جو آبجیکٹ ہیں اس آبجیکٹ کا جو امیج ہیں یہ امیج آئی پیس کے لیے ایک لینس کے ایک آبجیکٹ کے طور پر کام کرے گا، لہذا یہ اس کا ورچوئل ایریکٹ اور لارجر امیج بنائے گا۔ یعنی آبجیکٹیو لینس سے بننے والا جو امیج ہے ریئل امیج، یہ ریئل امیج آئی پیس کے لیے ایز اے آبجیکٹ کے طور پر آئے گا، چونکہ یہ امیج جو آبجیکٹیو لینس سے بنا ہوا ہے یہ ریئل ہیں، اور یہ اس کے جو پوزیشن ہیں یہ جو لوکیشن ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہیں، یہ آئی پیس کے فوکل لینتھ کے اندر لوکیٹ ہیں۔ لہذا جب کوئی آبجیکٹ فوکل لینتھ کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اس کا ورچوئل لارجر اور ایریکٹ امیج بنائے گا، تو لہذا یہ ایچ جو فرسٹ امیج ہیں یہ اس آئی پیس کے لیے ایز اے آبجیکٹ کے طور پر کام کرے گا، اور یہ اس کا جو ہے وہ لارجر ایریکٹ اور ورچوئل امیج بنائے گا۔ تو ایز ان دا مائکروسکوپ دا امیج آف دا آبجیکٹیو از دا آبجیکٹ فار دا آئی پیس، کیونکہ وہاں پر جو امیج بن گیا ہے یہ ریئل امیج ہیں اور یہ آئی پیس کے لیے ایز اے آبجیکٹ ہوگا جو کہ میگنیفائر کرے، یعنی جو آئی پیس ہوگا وہ ایک میگنیفائر کے طور پر کام کرے گا۔ thus if the image of the object is placed at the focal point of the eye piece، اگر جو ہیں آبجیکٹ کا جو امیج ہے وہ آئی پیس کے فوکل پوائنٹ پر ہو تو پھر تو کوئی امیج نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا جو انفائنائٹ لارجر امیج بنے گا، لیکن اگر وہ آبجیکٹ کا امیج آئی پیس کے فوکل لینتھ کے اندر بنے گا تو یہ ایک لارجر میگنیفائر ایریکٹ ورچوئل امیج بنائے گا۔ تو ان دس کنفیگریشن دا آبزرور کین ویو دا فائنل امیج بائی دا ٹیلیسکوپ ود کمپلیٹلی ریلیکس آئی۔ سو جو انگولر سائز آف دا امیج ہیں جو کہ آئی پی سے بنے گا تو وہ تھیٹا ڈیش از ایکول ٹو وہ بھی ایچ آئی ڈیوائڈ بائی ایف ای ہوگا۔ اب یہاں پر مائنس سائن کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ جو امیج بنے گا آئی پی سے وہ تو ایریکٹ بنے گا، تو جب ایریکٹ بنے گا تو لہٰذا جو پوزیشن آبجیکٹ کی ہوگی وہی پوزیشن اس کے امیج کی بھی ہوگی، لہذا سائن نیگیٹو نہیں آئے گا۔ سو دا ٹوٹل اینگولر میگنیفیکیشن آف دا ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ اس طرح ہوگا کہ ایم تھیٹا از ایکول ٹو تھیٹا ڈیش ڈیوائڈ بائی تھیٹا، چونکہ تھیٹا ڈیش یہ فائنل امیج ہے اور تھیٹا جو ہے وہ جو انیشیل امیج ہیں جو بن رہا ہے آبجیکٹ کا، تو دونوں کو آبجیکٹ اس کی ویلیوز پٹ کریں گے تو تھیٹا ڈیش کی جگہ ہم اوپر والا لیں گے ایچ آئی ڈیوائڈ بائی ایف ای ہول ڈیوائڈ بائی، اور نیچے جو ہیں
وہ تیٹا والا ویلیو لیں گے جو کہ -HI/FO ہوگا. تو لہٰذا تیٹا جو ہے M تیٹا از اکول ٹو -FO/FE ہو جائے گا. تو دس از دا ٹوٹل میگنیفیکیشن آف دا آبجیکٹیو ٹیلیسکوپ. اب یہاں پر جو مائنس سائن آیا ہے یہ کیوں؟ کیونکہ آبجیکٹ تو سیدھا ہے اور اس کا جو امیج بن رہا ہے وہ جو فائنل امیج ہے وہ تو آبجیکٹ کے لحاظ سے وہ الٹا ہے. آبجیکٹ کے لحاظ سے یہ الٹا ہے کیونکہ اس کا امیج سیدھا، تو اس کا جو انیشیل امیج ہے وہ الٹا، اور الٹا امیج جو اس کا جو فائنل امیج ہوگا وہ سیدھا بنے گا. تو لہٰذا جو سیدھا امیج اس فرسٹ آبجیکٹ کے مقابلے میں وہ جو ہے وہ انورٹڈ ہے، لہٰذا یہاں پر مائنس سائن لگایا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹیلیسکوپ. تو ٹیلیسکوپ کے اندر ہم جو آبجیکٹ کا امیج، ریئل امیج کا ورچوئل امیج دیکھتے ہیں. تو اس میں آبجیکٹیو لینس جو ہیں یہ اسمالر انورٹڈ اور ریئل امیج بناتا ہے. وہ امیج آئی پیس کے فوکل لینتھ کے اندر آتا ہے، اور وہ آئی پیس اس امیج کے لیے ایز اے میگنیفائر ہوتا ہے، اور اس ریئل امیج جو ریئل امیج ہے وہ اس کو ورچوئل امیج بنا کر مزید لارجر کرتا ہے، میگنیفائی کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹیلیسکوپ. اب اس کے اوپر یہ جو سالڈ ایگزامپل ہیں اس کو بھی سمجھیں. تو دا ورلڈ لارجسٹ ٹیلیسکوپ، تو دا ورلڈ لارجسٹ ٹیلیسکوپ جو ہیں یہ لوکیٹ ہیں ایک جگہ پر، یارک آبزرویٹری ان جو ہیں ویسٹشین ایک جگہ ہے وہاں پر. تو وہاں پر اس کا لینس جو ہے فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹیو لینس وہ 19 میٹر ہے، جبکہ آئی پیس کا فوکل لینتھ وہ 10 سینٹی میٹر ہیں. تو دو چیزیں معلوم کرنا ہے، ایک یہ معلوم کرنا ہے کیلکولیٹ دا ٹوٹل میگنیفائنگ پاور آف دس ٹیلیسکوپ، اور دوسرا یہ معلوم کہ ایسٹیمیٹ دا لینتھ آف دا ٹیلیسکوپ، کہ اس ٹیلیسکوپ کا جو لینتھ کتنا ہوگا، اس کی ٹیوب کی لینتھ کتنی ہوگی. تو فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹیو جو ہیں وہ 10 cm ہے، اور آئی پیس جو ہے وہ یہاں پر یہ غلط ہے کہ جو آبجیکٹیو لینتھ ہے وہ 19 میٹر ہیں، اور آئی پیس کی جو فوکل لینتھ ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہیں. اس کی کریکشن آپ کر لیں پھر. سو اینگولر میگنیفیکیشن جو ہے معلوم کرنا ہے، اور لینتھ آف دا ٹیوب معلوم کرنا ہے. تو اس کی جو میگنیفیکیشن آف دا ٹیلیسکوپ ہیں وہ تو سمپل ہے کہ ایم تھیٹا از اکول ٹو -FO/FE. یہ اوپر والا 12.14 ایکویشن ہے، اس کے اندر آپ نے FO کی ویلیو لکھنا ہے 19، اور ایم تھیٹا اس کی ویلیو ہے 0.1 جو ہے میٹر، یعنی 10 سینٹی میٹر ہے، تو لہٰذا 0.1 میٹر ہو جائے گا. تو ویلیوز آ جائے گی آپ کے پاس -190 جو ہے اس کا میگنیفیکیشن ہوگا، یعنی اس آبجیکٹ کو 190 ٹائمز وہ لارجر کر کے دکھائے گا یہ ٹیلیسکوپ. اچھا جی، جب ہم اس کی لینتھ معلوم کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب آبجیکٹیو لینس کا اور آئی پیس کا جو پرنسپل فوکس ہو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کونسائڈ ہو جائیں تو یہ لینتھ آف دا ٹیلیسکوپ کہلائے گا. کہ جب لینتھ پرنسپل فوکس آف دا آبجیکٹیو لینس اور پرنسپل فوکس آف دا آئی پیس لینس یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کونسائڈ کر لیں، ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، تو یہ ٹوٹل لینتھ آف دا ٹیلیسکوپ آ جائے گا. تو لینتھ آف دا ٹیلیسکوپ FO+FE کے برابر ہیں، FO+FE کے سم کے برابر ہیں. تو 19 + 0.1 تو یہ بن جائے گا 19.1 میٹر. تو یہ لینتھ آف دا ٹیلیسکوپ کہلائے گا. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ٹیلیسکوپ کیا ہوتا ہے. یہ دو لینسز پر مشتمل ہوتا ہے، آبجیکٹیو لینس اور آئی پیس لینس. آبجیکٹیو لینس جو ہیں یہ اس کا فوکل لینتھ لارجر ہوتا ہے، جبکہ آئی پیس کا فوکل لینتھ وہ اسمالر ہوتا ہے. اور آبجیکٹیو لینس انفائنائٹ ڈسٹنس پر پڑے ہوئے آبجیکٹ کا امیج وہ ریئل امیج بناتا ہے، اسمالر انورٹڈ اور ریئل، جو کہ آئی پیس کے فوکل لینتھ کے اندر جو ہے وہ لوکیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ امیج آئی پیس کے لیے ایز اے آبجیکٹ جو ہے وہ
آ جاتے ہیں اور اس ریئل امیج کا پھر وہ ورچوئل لارجر امیج بناتا ہے، کیونکہ آئی پیز ایز اے میگنیفائر ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔